السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میترا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں انوکھا واقعہ آج اس طرح سے ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کر مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ ارشد شریف کے حوالے سے پریس کانفرنس تھی۔ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کیا باتیں ہوئی وہ میں ایک ویڈیو میں پہلے بات کر چکا ہوں، موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کی ڈیتھ کے حوالے سے ان کو بھی بہت افسوس ہے، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جو توجہ طلب ہے اور جن کے جوابات آنے چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ٹریپ کر کے وہاں پر بھیجا گیا، وہ جانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو واپس آنا چاہتے تھے، بلکہ یہ بھی کلیم کیا گیا کہ وہ جو ہمارے لوگ تھے ڈی جی وغیرہ اس لیول کے لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور ان کو انہوں نے میسیجنگ بھی کی کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، یو این کے ایکسپرٹس بھی اس کمیٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کی۔ دوسرا، عمران خان کے حوالے سے کیا بات ہوئی، میں آپ کو سب سے پہلے ایک انالیسز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ 2011 میں جو اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا اور عمران خان کا رومانس شروع ہوا تھا وہ آج ختم ہو گیا، ایک بات۔ دوسری بات کہ آج اب کے بعد عمران خان کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ عمران خان آج لاڈلے نہیں رہے ہیں اور عمران خان کے سخت دن شروع ہونے والے ہیں، چونکہ جو پریس کانفرنس اور جو اس کا ٹون ٹینر تھا اس سے لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے آفیشل ڈی جی آئی ایس آئی اور باقی فوج کے دیگر افراد حکام جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور وہ عمران خان صاحب جس طرح سے مسلسل ان کو متون کیے جا رہے ہیں، مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، وہ اب ان کو ویسے فری ہینڈ دینے والے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ٹف معاملات آگے فیوچر میں دیکھنے میں ملیں گے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات کی۔ لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب، یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جو باتیں کہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نفرت اور تقسیم سے عدم استحکام آتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے 4-5 اور باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ سے عدم استحکام آئے گا، جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس سے معاشی عدم استحکام بھی آتا ہے۔ انہوں نے سائفر کے حوالے سے بھی بات کی، تو اسی کے حوالے سے بھی ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے تھے۔ سائفر کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ 11 مارچ 2022 کو آرمی چیف نے کامنا میں عمران خان کو بتایا تھا کہ ایک سائفر آیا ہے اس طرح سے امریکہ سے، تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو کوئی خاص بات نہیں، تو ایسے معمولی سی بات ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ وہ چھوڑ دی گئی۔ تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب وہ 27 مارچ کو لہرایا گیا وہ خط، تو ہمارے لیے یہ شوق تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا گیا، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ آئی ایس آئی نے تحقیق کی کہ کوئی ان کے خلاف بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا وہ سفیر کی ایک ذاتی رائے تھی لیکن اس کو سازشی تھیوری بنا کے پیش کیا گیا۔ دوسرا، پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا، انہوں نے کہا کہ میر جعفر اور میر صادق کو گالی بنا کر پیش کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بنیادی طور پر اس لیے میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے کہ فوج نے غیر آئینی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے غیر آئینی کام کرنے کو کہا فوج کو، لیکن انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ فوج پر چڑھ دوڑے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے حیران کن انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا میرے سامنے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی غیر معینہ مدت کے لیے اور تا حیات ایکسٹینشن کی توسیع کی پیشکش کی، لیکن آرمی چیف نے اس سے انکار کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اس سے پہلے ہمارے سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن اس شرط پر تھی کہ اگر جو تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اس کو آرمی چیف اور آرمی سب مل کر اس کو ناکام بنا دیتی، تو وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے اور تا حیات ایکسٹینشن کی بات کر رہے تھے، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیا جائے۔ لیکن فوج نے پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اس پہ بہت بحث ہوئی، پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اب فوج کسی بھی سیاسی مسئلے کا یا سیاسی معاملے کا حصہ نہیں بنے گی، سیاسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گی۔ بہت دباؤ آیا،
لیکن ہم نے کسی بھی دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ عمران خان صاحب دن کی روشنی میں گالیاں دیتے ہیں اور رات کو وہ ملتے ہیں، رات کو وہ آرمی چیف سے ملتے ہیں، پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ بھی فوجیوں سے ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو آپ دن کی روشنی میں غدار کہتے ہیں اسی کو آپ رات کو ملتے ہیں اور رات کو مل کے اس کو صبح غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ آرمی چیف غدار ہیں تو آپ ملتے کیوں ہیں؟ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ غدار سے ملتے کیوں ہیں اور آپ ان ملاقاتوں میں غیر آئینی فیورز مانگتے ہیں جو ہم نہیں دیتے، غیر آئینی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، جو ہم نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ عارف الوی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں آرمی چیف کی اور عمران خان کی ہوئی ہیں اور ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ملک میں بہتری کے لیے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور لیکن اس میں بھی ان کا اشارہ تھا کہ غیر آئینی خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور آج بھی ملتے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا کہ آج بھی ملتے ہیں، مطلب آپ آج بھی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب فوج کسی بھی طرح سے غیر آئینی کاموں میں انوالوڈ نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا گیا پریویس سیٹ اپ میں، پریویس رجیم میں، کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ معاشی عدم استحکام، معاشی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن عمران خان سمیت ان کے جو حواری ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان کا جواب یہ تھا کہ معاشی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے بلکہ حزب اختلاف سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایسی خبریں آتی بھی رہی ہیں کہ حزب اختلاف کو باجماعت وہ جیلوں میں بھیجنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، تو یہ اس بات کی بھی انہوں نے آج تصدیق کر دی ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی جو آج ڈی جی آئی ایس آئی نے عوام کے سامنے رکھی ہیں کہ عمران خان صاحب اس طرح سے اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے اور ان کا ہم نے ٹول بننے سے انکار کر دیا، پپٹ بننے سے انکار کر دیا، ان کے حسب منشا کام کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ ہم آئین کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں اور بلا ضرورت اور بلا جواز تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے آج بڑی اہم باتیں کی ہیں، بہت سارے انکشافات کیے ہیں۔ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہو سرونگ، وہ ایکس پرائم منسٹر کے اگینسٹ اس طرح کی باتیں کرے اور اس طرح سے آ کے ان کو بے نقاب کرے۔ تو یہ ان ساری باتوں کا، ان ساری تنقید کا جواب ہے عمران خان کو، جو عمران خان مسلسل کرتے ہیں نیوٹرلز کہہ کے، ان پہ ذاتی طور پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں مجھ پہ ذاتی طور پر تنقید کی جاتی ہے، مجھ پہ پہلے مسلسل تنقید ہو رہی ہے، 6-7-8 مہینوں سے 1 سال سے تنقید ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نہ پرواہ کروں گا۔ لیکن اب ادارے کی بات ہے تو ادارے پہ مسلسل تنقید ہو رہی ہے اور غیر ضروری تنقید ہو رہی ہے۔ آرمی چیف کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ آرمی چیف 6-7 مہینے آسانی سے گزار سکتے تھے یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے اور بعد میں بھی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ادارے کو، فوج کو کسی بھی طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا، چونکہ وہ لیگسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں آج انہوں نے عوام الناس کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں میرے آج بھی سب سے زیادہ ذاتی دوست ہیں، لیکن کسی کے لیے بھی سیاسی کام جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جی لگ رہا ہے کہ آج کی جو ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس تھی، یہ جو ایک رومانس 11-12 سال پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ شروع ہوا تھا، آج اس کا اختتام ہو گیا ہے اور آج کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ انتہائی سختی سے نمٹا جائے گا اور جو مختلف مقدمات ہیں ان میں بھی تیزی آئے گی اور عمران خان کے لیے لانگ مارچ نہ صرف کرنا مشکل ہوگا بلکہ سیاست کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے اس سے زیادہ سخت لینگویج، سخت باڈی لینگویج اور سخت کلمات کے ساتھ کسی بھی ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کسی پولیٹیشین کے اگینسٹ نہیں دیکھی ہے۔
تو بہت شکریہ. یہ سب تھا جو آج DGISI کے ساتھ ہماری ایک میڈیا انٹریکشن تھی، اس میں بات چیت ہوئی. آپ سب نے بھی سنی، لیکن میں چاہ رہا تھا انالیسس کے ساتھ چیزیں اور جو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. ولاگ اگر آپ کو پسند آیا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. شکریہ.